بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جیسا حرم محترم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے مکۃ المکرمہ میں قیام کو مکروہ لکھا ہے کہ گناہ آدمی سے ہو ہی جاتا ہے اور وہاں گناہ کرنا بہت سخت بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رقیہ ایک جگہ کا نام ہے جو حرم سے باہر ہے، وہاں جا کر میں 70 گناہ کر لوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ مکہ مکرمہ میں 1 گناہ کر لوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ فرماتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ وہ جب بیمار ہوئے تو فرمایا کہ مجھے کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ میں نے پیدل حج نہ کیا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اس آیت شریفہ میں پیدل چلنے والوں کو پہلے ذکر فرمایا۔ یہ آیت شریفہ اس کا ترجمہ رسالے کے شروع میں ہی گزر چکا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 حج کیے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ 40 حج پیدل کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معمول پیدل حج کرنے کا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو تو اس وقت پیدل چلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص قادر ہو اس کے لیے افضل ہے کہ پیدل ہی چلے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے انتقال کے وقت وصیت فرمائی اس بات کی، اور یہ فرمایا کہ پیدل چلنے والے کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس لیے جو لوگ چلنے کے عادی ہیں اور راستے کا امن حاصل ہے ان کے لیے پیدل چلنا ہی افضل ہے۔ البتہ یہ شرط بھی ضروری کہ راستہ پیدل چلنے کے لیے مامون ہو، اور کم از کم مکہ مکرمہ سے جب عرفات پر حج کرنے جاوے اس وقت تو جوانوں کو اور پیدل چلنے پر قادر لوگوں کو پیدل ہی چلنے چاہیے، کہ اس میں علاوہ ثواب کے ہر جگہ پر مستحبات کی رعایت قابو میں رہتی ہے۔ سواری کے پابند ہونے سے ہر جگہ بے بس ہونا پڑتا ہے اور بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں، اور یہ سفر کچھ طویل بھی نہیں۔ 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا تک جانا ہے جو صرف 3 میل ہے۔ 9ویں کی صبح کو مینا سے عرفات پر جانا ہے جو 5-6 میل ہے۔ یہ معمولی منزل ہے، ایسی نہیں ہے کہ نوجوانوں کے چلنے پر قادر لوگوں کے لیے بار ہو، اور ثواب اتنا زیادہ کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب انہوں نے اپنے اولاد کو پاؤں چلنے کی وصیت فرمائی تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے پاؤں چلا کرے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے جب چلو تو پاؤں چلو۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جو شخص مینا سے عرفات تک پاؤں جائے اس کو 1,00,000 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے ملے گی۔ علی بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے نیساپور سے پاؤں چل کر 60 سے زیادہ حج کیے۔ مغیرہ ابن حکیم سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے مکہ سے چل کر 50 سے زیادہ حج پیدل کیے، اور ابو العباس سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے 80 حج پیدل کیے۔ ابو عبداللہ مغربی نے 97 حج پیدل کیے۔ کیا اندازہ ہے ان حضرات کے ثوابوں کا کہ ہر قدم پر 70 کروڑ نیکیاں ان کو ملی ہوگی۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے حج کا تمام راستہ پیدل قطع کیا۔ لوگوں نے جب مشقت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو کیا وہ سواری پر سوار ہو کر حاضر ہو؟ اگر میں اس کی قدرت پاتا کہ سر کے بل چل کر حاضر ہوں تو اسی طرح حاضر ہوتا۔
یہ ایک معمولی سی مثال ہے اس سفر میں مشقت برداشت کرنے کی. اسی طرح اس چیز میں جو خلاف طبع پیش آ جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو اس فصل کے شروع میں گزر چکا، جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیرا اجر بقدر تیری مشقت اٹھانے کے ہے، ہر تکلیف کو شامل ہے، لہذا جتنا بھی تکالیف کا تحمل ہو سکے اس کو نہایت بشاشت خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے. شکوے شکایات، بد کلامی، بد گوئی سے اپنے حج کے کثیر اجر و ثواب کو ضائع نہ کرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض کرتا رہے، اسی طرح اپنے اونٹ والے پر اور دوسرے لوگوں پر، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور خوش خلقی کو مضبوطی سے پکڑے رہے. اور خوش خلقی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ اذیت کا تحمل کرے. اسی وجہ سے بعض علماء نے سواری پر حج کو افضل بتایا کہ پاؤں چلنے سے بسا اوقات آدمی میں ہیجان اور غصہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، اور حج میں اس سے بہت زیادہ احتیاط رکھنا چاہیے. لہذا جن لوگوں کے پیدل چلنے سے اخلاق خراب ہو جاتے ہو، دل میں تنگی اور ملال پیدا ہوتا ہو، ان کو پیدل نہ چلنا چاہیے. ذوق، شوق اور رغبت و اشتیاق اس عبادت کی خصوصیت سے ایک طرح کی جان ہے. جس طرح ایک عاشق محبوب کے شہر کی طرف سراپا شوق و اضطراب کے ساتھ چلتا ہے کہ نہ دھوپ کی پرواہ، نہ بارش کی، نہ راحت کی، نہ تکلیف کی، نہ کسی کے تان و تشنی کی، نہ برا بھلا کہنے کی، اسی طرح یہ سفر بھی طے کرنا چاہیے. ہے ریت عاشقوں کی تن من نثار کرنا، رونا، ستم اٹھانا، دل سے نیاز کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.